نبی علیہ السلام، اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے پیارے حبیب، یہ فرمایا اگر کوئی 30 مرتبہ اللہ کے مقدس کلام سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، ارشاد فرمایا اللہ اس کے لیے 3 محل جو ہے اس کے حصے کے اندر جو ہے وہ کر دیے جائیں گے جنت کے۔ جتنی میں نے خوبصورت بات کہی آپ نے اتنی ذوق اور شوق سے سنا نہیں، یا آپ کو سمجھ نہیں آئی، یا آپ کے اندر محبت کی وہ چنگاری نہیں پیدا ہوئی۔ اہل ایمان جب محبت کی دنیا میں آ کے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، رحمت الہیہ کی وہ دنیا انہیں نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول، برکات الہیہ کی دنیا انہیں اپنے حساب میں لے لیتی ہے۔ جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے نام اعمال میں ایک جنت کے اندر محل لکھ دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس نے 20 مرتبہ کا اس کے لیے 2 محل، جس نے 30 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس کے لیے 3 محل۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے، یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے، سورہ اخلاص ہے بھی آسان، مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا چلا جائے، سرکار نے فرمایا تم اپنے ماحول کو ہی نہ دیکھو، میرا رب جو ہے وہ بڑی شانوں والا ہے، تم جتنی کثرت کے ساتھ جو ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے چلے جاؤ گے، میرا رب اپنے خزانوں سے تمہیں نوازتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تم جتنی محبت کے ساتھ آگے بڑھو گے، جتنی شوق کے ساتھ آگے بڑھو گے، جتنا تم زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو گے، اللہ اتنا ہی اپنے خزانوں سے تمہیں زیادہ نوازے گا۔ سورہ یاسین شریف کی متعلق آیا، رسول رحمت علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کا فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل جو ہے فرمایا وہ سورہ یاسین ہے۔ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ماہ رمضان شریف، جمعۃ الوداع، اللہ کا گھر، رب کی رحمتوں کا ذکر، اللہ کے فضل و عنایات کا ذکر، اللہ کے مقدس کلام قرآن کی عظمتوں کا ذکر سن کے بخل سے نہیں محبت سے کام لے، بات اچھی لگے محبت سے بولا کرے سبحان اللہ۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل ارشاد فرمایا وہ سورہ یاسین۔ ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، فرمایا میرا رب اس سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے غلام، حضور کے پیارے صحابی حضرت اسید بن خدیر بیان کرتے ہیں رات کی دنیا تھی، میرے رب نے مجھ پہ کرم فرمایا اور میں اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ میں جب کلام الہی کی تلاوت کرتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے گھر کے اندر جو ہے بندھا ہوا جو گھوڑا ہے وہ بدکنے لگا، مجھے خطرہ لاحق
لاحق ہوا کہ میرے صحن کے اندر جو ہے میرا بچہ جو ہے وہ سویا ہوا تھا، رات تھی نا، رسول اللہ کا غلام اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی قرآن کا ذوق عطا فرمائے۔ دنیا راتوں کو پڑھتی تھی، ہم دن کو بھی نہیں پڑھتے جی، دنیا راتوں کو پڑھتی تھی، ہم دن کو نہیں پڑھتے، ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہم قرآن سے دور، قرآن والا پھر ہم سے دور، قرآن کے نور سے ہم محروم، قرآن کی برکتوں سے ہم محروم۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ گھر ویران ہے، وہ گھر اجڑا ہوا گھر ہے، اس میں رحمت نام کی چیز نہیں ہے، وہ برکتوں سے محروم ہے، وہ اجڑا ہوا ویران گھر ہے۔ اگر کون سا گھر ویران ہے؟ فرمایا جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جس میں بولیے قرآن نہیں پڑھا جاتا، جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اس میں خوشحالی نہیں آ سکتی، اس میں سکون نہیں آ سکتا، اس میں نور نہیں آ سکتا۔ دنیا کی تم لائٹیں لگا کے روشنی کر سکتے ہو، لیکن وہ جو برکات الہیہ کی دنیا ہے، وہ جو اللہ کی رحمتوں کا سمندر ہے، اس سے تم محروم رہو گے اگر تم اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ جی میں عرض کر رہا تھا میرے کریم کا غلام حضرت عزیر بن خدیر اپنے گھر کے اندر ہے، رات کا وقت ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہتے ہیں مجھے اپنے گھر میں بندھے ہوئے گھوڑے کے بھڑکنے کی آواز آئی، محسوس ہوا کہ جیسے گھوڑا جو ہے وہ کودنے لگا ہے، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ سیر کے اندر میرا بچہ سویا ہوا ہے، کہیں جانور اسے نقصان نہ پہنچائے۔ میں نے قرآن کی تلاوت بند کی، باہر دیکھا گھوڑا اپنی جگہ بندھا ہوا، بچہ اپنی جگہ آرام کر رہا ہے، میں پھر جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ جب پھر میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، تھوڑی دیر گزری، پھر وہی کیفیت گھوڑے کے بھڑکنے کی کیفیت محسوس ہوئی، میں پھر قرآن کو بند کر کے باہر آتا ہوں، دیکھوں کہیں جانور میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب باہر نکلا تو پھر وہی کیفیت، جانور اپنی جگہ بندھا ہوا گھوڑا، بچہ اپنی جگہ آرام کر رہا ہے۔ میں نے کہا پریشانی والی بات کوئی نہیں۔ پھر میں تیسری مرتبہ اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ جب تھوڑی دیر پھر گزرتی ہے، وہی کیفیت مجھے محسوس ہوئی کہ گھوڑا اپنی جگہ بندھا ہوا اور بچہ اپنی جگہ آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے بچہ، اس کو پریشانی کوئی نہیں۔ مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ بار بار گھوڑا کیوں بھڑکتا ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے۔ میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، یہ جانور اپنی جگہ پہ کیوں بھڑکنے لگتا ہے، کیوں کودنے لگتا ہے، وجہ کیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں باہر نکلا، غور و خوض کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک نور کی کیفیت ہے جو خیمے کی شکل کے اندر جس نے میرے پورے گھر کو سمیٹ لیا ہے، اس نے نور نے میرے گھر کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ میں نے کیا کیا، میں غور کرنے لگا آخر یہ کیا ہے کیا۔ پھر میری سوچوں کے اندر، میری طبیعت کے اندر، میری ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یہ ایک روشنی کا ایک
کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے تو میں نے کبھی زندگی کے اندر ایسا ماحول نہیں دیکھا. صبح ہوئی، بارگاہ رسالت کے اندر پہنچا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا. عرض کی آقا، جب میں رات کو اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، تلاوت قرآن میں مصروف تھا، ایسی میں نے کیفیت محسوس کی. رسول رحمت علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا یہ بات، یہ جملہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنا کام جاری رکھتے، تمہیں رکنا نہیں چاہیے تھا. تم اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، اس وقت جو ہے رحمت الہیہ نور کی شکل کے اندر اس نے تیرے گھر کو اپنے حصار میں لے لیا. سبحان اللہ. جب تو قرآن زمین پہ پڑھ رہا تھا، آسمانوں سے نور کی دنیا اللہ نے تجھے عطا کی تھی. وہ برکتوں کی دنیا، وہ رحمتوں کی دنیا، اللہ کے فضل کی برسات تیرے گھر پہ بس برس رہی تھی. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جس کو پڑھیں کہیں ثواب، ایک ایک حرف کے اوپر اجر اور ثواب، نیکیاں، کہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول، کہیں تمہاری گناہوں کا کفارہ. میں ابھی آج ہی کی حدیث پاک پہلے میں نے کئی دفعہ پڑھی، آج تازہ میں حدیث پاک پڑھی، یقین جانی میرا اللہ کے فضل سے میرا اس پہ عمل بھی ہے، میرا اس پہ عمل ہے الحمدللہ. میں نے تازہ حدیث پڑھی، آپ بھی سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجیے اور کوشش کیجیے کہ اس پہ عمل کریں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ صبح فجر کی نماز پڑھے، سبحان اللہ. دل بولے سبحان اللہ. لگتا ہے رمضان گزرنے کے بعد پڑھا کوئی نہیں جی. اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر فجر کی نماز پھر جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات اسے ساری رات کی شب داری کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. جو چاہے ساری رات سویا رہا جی، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر اپنے گھر میں سویا، پھر اللہ کی توفیق کے ساتھ فجر کی نماز پھر جماعت کے ساتھ پڑھی، فرمایا وہ جو ساری رات ذکر، اذکار، تسبیح و تحمید، تلاوت، درود، ذکر کی صورت کے اندر شب بیداری کا اجر اور ثواب ہوتا ہے، اللہ کی ذات با جماعت نماز پڑھنے والے کو وہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. احباب گرامی، حضور فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ یہ جملہ پڑھا اور پھر اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی. مشہور و معروف هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. 3 مرتبہ اس نے اللہ کے مقدس کلام کی، یہ 3 آیات کی اس نے تلاوت کی. حضور فرماتے ہیں اس نے صبح کے وقت
یہ مقدس کلمات پڑھے، اللہ کے 70,000 ملائکہ، بولیے محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، 70,000 ملائکہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں خیر کرتے ہیں۔ بندہ اپنے کاروبار میں، بندہ اپنی مصروفیات میں، بندہ اپنے مشاغل میں مصروف، لیکن اس کے لیے 70,000 ملائکہ دعائیں خیر کر رہے ہیں، دعائیں استغفار کر رہے ہیں۔ پاک پروردگار، یہ جو تیرا بندہ ہے نا، اپنی رحمتوں کی دنیا سے اسے مالا مال کر دے، اس کے لیے معافی کا اعلان کر دے۔ پروردگار اس کو اپنی مغفرت کی دنیا عطا فرما۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جو جس نے یہ مقدس کلمات سورہ حشر کی 3 آیات پڑھی، فرمایا جہاں 70,000 ملائکہ اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، دعائیں استغفار کرتے ہیں، فرمایا اگر دن کے وقت اس کو موت آ جاتی ہے، چاہے اسے موت اپنے بستر پہ آئے، میرا رب اسے شہادت کی موت عطا فرمائے، اسے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ یہ تیرا فیصلہ نہیں، یہ تیری سوچ نہیں، یہ ہمارا ذہن نہیں، یہ رب کے محبوب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے اور اللہ کے حبیب کا معاملہ ہے۔ فرمایا جس نے اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لیا ہے، اگر وہ اپنے بستر میں بھی اسے موت آتی ہے، رب کائنات سے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ یہ قرآن، یہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم بھولے ہوئے، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے یہ دروازہ ہم کو کوئی نہیں، باقی پیچھے رہے مجاہد جی ذرا غور کریں۔ رسول رحمت علیہ السلام اور تسلیم کی احادیث کا بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ زندگی کا معمول ہے کہ دائیں بائیں کی کبھی میں نے باتیں نہیں کی ہیں، میں یا قرآن یا حدیث۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام و تسلیم کے ایک پیارے صحابی حضور کے غلام سفر میں نکلے۔ سنیے یہ حدیث، سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، محبتوں کی دولت نصیب ہوگی۔ پڑھیے رب کا قرآن۔ حضور کے ایک صحابی سفر پہ نکلے، لمبی مسافت ہے، لمبا سفر ہے، رات آ گئی، جنگل میں ٹھہرنا پڑا۔ ایک ایسی دنیا کے اندر آپ کو ٹھہرنا پڑا، آبادی نہیں ہے، خیمہ لگایا، آرام کرنے لگے، رات ہے۔ جب آرام کرنے کا پروگرام بنایا نا، کانوں میں اللہ کے مقدس کلام کے قرآن کی آواز سنائی دی، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے جہاں یہ خاموشی آئی ہے، سناٹا ہے، خاموشی ہے، اس دنیا کے اندر اللہ کے مقدس کلام کی کوئی تلاوت کر رہا ہے، آواز آتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ قرآن کی آیات، سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلام خوبصورت آواز میں پڑھی جانے والی قرآن کی تلاوت جو ہے
اس کی جب آواز آئی نا تجسس پیدا ہوا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھوں پڑھنے والا کون ہے قاری قرآن؟ کون قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ بڑا غور و خوض کیا لیکن پتہ نہیں چلا۔ اس نے پورے قرآن کی سورہ ملک کی تلاوت کی، خوبصورت آواز، خوبصورت ماحول، رات گزر گئی۔ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، سارا معاملہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام میں ایسا میرے ساتھ معاملہ پیش آیا، مجھے قرآن کی آواز، قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کوشش کی، بڑی کوشش کی، لیکن پڑھنے والا قاری قرآن نظر نہیں آیا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے زمین کے اوپر ہوتا تجھے نظر آتا، زمین کے اندر نہیں تھا، زمین کے اوپر نہیں تھا، وہ زمین کے اندر تھا۔ سبحان اللہ۔ زمین کے اوپر نہیں تھا، زمین کے اندر تھا۔ وہ زمین کے اندر اپنی قبر کے اندر لیٹ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا۔ سبحان اللہ۔ آقا قبر میں جا کے قرآن کی تلاوت، فرمایا ہاں یہی تو دنیا کو خبر دینے کی ضرورت ہے، یہی تو دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ جو دنیا کے اندر اس ماحول کے اندر قرآن کو نہیں چھوڑتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد قرآن انہیں نہیں چھوڑتا ہے۔ قرآن کی برکتوں کا نزول ان کی قبر میں ہوتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر وہ ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں، قبر کے اندر جانے کے بعد بھی ان کے لیے اجازت ہوتی ہے، اجازت دی جاتی ہے، تجھے اجازت ہے اپنی قبر کے اندر بیٹھ کے اللہ کی قرآن کی تلاوت کر۔ احباب گرامی، عظمت قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پڑھیے، سنیے، سمجھیے، غور و فکر کیجئے۔ ہم قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ بہت کمزور کر پڑے۔ میرے مالک نے مجھے بھی توفیق بخشی، میں بھی اعتکاف میں ہوں اور بھی کافی ساتھی ماشاءاللہ اعتکاف میں ہیں۔ میں نے دوستوں سے کہا کہ آپ نے تسبیح بھی کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، ذکر کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی حیثیت شوق کے مطابق کر لیں، لیکن ایک میری خواہش ہے، اگر آپ محسوس کریں تو چند دن ہم بیٹھ کے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے کچھ سورتیں، سورہ نبا اور سورہ انفطار کی میں نے دوستوں کے سامنے ترجمہ کی کلاس لگائی، تو میں دوستوں سے یہ پوچھ رہا تھا، ان کی جو محبت کی دنیا تھی وہ تو ایک الگ معاملہ ہوا، میں نے ان سے پوچھا ذرا یہ بتائیے گا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نہیں جانتا، ماحول کو نہیں جانتا، ایک محسوس کر سکتا، آپ بتائیے کہ دنیا کے اندر اس وقت اہل ایمان کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سمجھ کے کرتے ہیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ پتہ چلے کتنے لوگ ہیں، وہ کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے؟ آپ بتا دیں کتنے ہوں گے؟ جی آپ بتا دیں۔ جواب آیا ہمیں تو لگتا ہے یہ 1% بھی نہیں ہوں گے۔ جی 1% بھی نہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں، خود فیصلہ کریں، ہم نے قرآن کے ساتھ وفا کی؟ بولیے، قرآن کے ساتھ ہم نے وفا نہیں کی، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن والے نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے حال پہ چھوڑ دیا۔ تمہارا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا، پھر میری رحمتوں سے تم محروم ہو گئے، میرے انعامات سے تم محروم ہو گئے۔ اچھے زمانے میں مسلمان ہو کر
ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر جی گردن سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا زمانے نے یہ زمانہ ہمیں نہ دکھایا ہوتا. علامہ کہتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ مرد مسلمان جی قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار. اپنے کردار کو بدلو اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو قرآن کے نور میں لے جاؤ. تم اپنے آپ کو قرآن کے نور میں لے جاؤ گے تمہاری زندگی میں سرور آ جائے گا. سبحان اللہ. یہ آخری حدیث پاک سنیے اس کے بعد گفتگو ختم کرتے ہیں. بہت ایمان افروز یہ حدیث میں جب بھی پڑھتا ہوں ایک عجیب لطف ایک عجیب ذوق اور ایک عجیب محبت کی دنیا نصیب ہوتی ہے. رسول رحمت علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث مشکات میں ہے صاحب مشکات اس کو بیان کیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابھی یہ زمین نہیں بنی ابھی زمین نہیں بنی آسمان کی تخلیق نہیں ہوئی. زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کتنا 1000 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے ان اللہ تعالی قرأ یاسین و طٰہٰ اللہ نے اپنی شان کے مطابق یاسین کی تلاوت فرمائی طٰہٰ کی تلاوت. سبحان اللہ. کس نے تلاوت فرمائی؟ اونچی بولیے. اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات نے اس نے اپنی شان کے مطابق اپنے کلام کی تلاوت فرمائی. آج اللہ دے ہمت اللہ دے توفیق اچھی آواز والا انسان جب قرآن کی تلاوت کرے جی ایمان کو ایک تازگی نصیب ہوتی ہے ایک محبت نصیب ہوتی ہے ایک خوبصورتی نصیب ہوتی ہے ایک عجیب دولت نصیب ہوتی ہے. حضور نے فرمایا حسنوا القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. لوگوں خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن پڑھا کرو خوبصورت آوازوں کے ساتھ اپنی لے کے ساتھ لہجے کے ساتھ آواز کے ساتھ خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ خوبصورت آواز قرآن کے حسن میں اور اضافہ کرتی ہے. خوبصورت آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے. ہم نے پڑھا کتابوں کے اندر یہ بات آئی اللہ کے نبی سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے اللہ کا نبی زبور کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا. ہواؤں کے اندر فضاؤں کے اندر جو اڑنے والے پرندے بھی ہوتے تھے وہ رک کے اللہ کے نبی کی تلاوت کی آواز سنا کرتے تھے. وہ زبور تھی یہ قرآن ہے وہ زبور تھی یہ قرآن ہے وہ داؤد تھے یہ خود خالق دو جہاں ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے. فلما سمعت الملائکۃ القرآن جب اللہ کے ملائکہ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی ملائکہ کے کانوں میں قرآن کی آواز آئی. ابھی انسان پیدا نہیں ہوئے
ابھی زمین نہیں بنی، ابھی آسمان نہیں بنا، ایک عجیب ماحول ہے، فرشتے ہیں، اللہ فرشتوں کے درمیان اپنے مقدس کلام قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے۔ ملائکہ نے قرآن سنا، ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ کہتے ہیں مبارک ہو، قالت طوبی لأمۃ ينزل هذا علیہا، اس امت کو مبارک ہو جس امت کو یہ قرآن دیا جائے گا، اس امت کو مبارک ہو، فرشتے مبارک بادیاں دے رہے ہیں، ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، پہلا انسان نہیں آیا، فرشتے مبارک بادیاں دے رہے ہیں، مبارک ہو اس امت کو جس امت کو یہ قرآن دیا جائے گا، مبارک ہو ان سینوں کو جن سینوں کے اندر یہ قرآن سمائے گا، قالت طوبی تتکلم بہذا، مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں سے یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ جی ملائکہ مبارکبادیاں دے رہے ہیں، ابھی قرآن زمین پہ اترا بھی نہیں، ابھی زمین بنی بھی نہیں، آسمان بنا بھی نہیں، مبارکبادیاں فرشتے دے رہے ہیں۔ آج میں یہ کہوں گا یہ حقیقت ہے، آج بھی ہم قرآن پڑھیں، مبارکبادیاں آ رہی ہیں، رحمتوں کی دنیا نصیب ہو رہی ہے، فضل و عنایات کی دنیا نصیب ہو رہی ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، لوگوں قرآن کو سینے لگاؤ، محبت سے بولیے سبحان اللہ، قرآن کو سینے لگاؤ، قرآن کو عادت بناؤ، قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کی عادت بناؤ، یہ وہ قرآن ہے، میرے محبوب نے فرمایا جو پڑھے اس کے لیے بھی ثواب، جس کو پڑھنا نہیں آتا، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، پڑھ نہیں سکتا، زندگی میں کوشش نہیں کی، فرمایا النظر الی مصحف عبادت، قرآن کو فقط دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کیجیے، اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔